اور یہ ایسی مبارک کتاب ہے جس کے لیے میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ان باتوں کو نہیں دہرانا، لیکن قرآن کریم ایسی مبارک کتاب ہے جس کا اندازہ آپ اس سے فرمائیں کہ دین اسلام نے جن کاموں کو عبادت قرار دیا ہے، کن کاموں کو عبادت بتایا ہے، ان میں سے ہر ایک عبادت ثواب کے مل جانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن دین میں اضافے کر پڑتی ہے۔ میری گزارش کو ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کی کتاب مبارک ہے جس کا اندازہ اس سے فرمائیں کہ دین اسلام نے جن کاموں کو عبادت قرار دیا ہے ان میں سے ہر ایک عبادت ثواب مل جانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن علم میں اضافے کا سبب نہیں بنتی۔ مثال کے طور سے روزہ عظیم ترین عبادت ہے، آتش جہنم کے لیے سپر ہے روزہ، لیکن روزہ رکھنے سے انسان ثواب کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد انسان کے علم میں اضافہ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا ہے ایسا کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہو؟ اور روزہ رکھنے سے انسان ثواب کو پا سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد انسان کے علم میں اضافہ ہو جائے یہ ضروری۔ حتیٰ کہ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج، لیکن نماز پڑھنے سے انسان ثواب کو پا سکتا ہے، لیکن ادائیگی نماز کے بعد انسان کے علم میں اضافہ ہو جائے یہ ضروری۔ ثواب تو مل جائے گا بے شک نماز پڑھنے کے بعد، لیکن نماز پڑھنے کے بعد انسان کے علم میں اضافہ ہو جائے یہ ضروری نہیں۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی مبارک کتاب ہے جس کی تلاوت کے ذریعے انسان ثواب بھی پا لیتا ہے اور انسان کو اللہ کے احکام کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد قرآن کریم کے ذریعے انسان ثواب بھی پا لیتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے یہ بھی قرآن کے ذریعے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اتنی مبارک کتاب بس یہ جملہ آپ کے ذوق کے مطابق کر سکتا ہوں کہ جو فیض جو فائدہ انسان کو تلاوت قرآن کریم کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے کہ
اس میں آنے کے بعد انسان ثواب بھی پا لیتا ہے اور انسان کو تفسیر کا، حدیث کا، اخلاق کا، تاریخ کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ محمد اسی لیے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن کریم، ایک اپنی عزت، ان دونوں سے وابستہ رہنا۔ صلوات پڑھتے محمد دونوں سے رسمی طور پر وابستہ نہیں ہونا، بلکہ معرفت کے ساتھ اور مقصد میں شریک ہو کر۔ دیکھیے ہم سب اہل بیت کے جانے والے ہیں، پروردگار ہمارے اس جذبے میں اور اضافہ، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ان کی حیات میں بھی اور ان کے بعد بھی دو طرح کے ہیں، دو طرح کے رہے اور دو طرح کے ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ان کی حیات میں بھی تھے اور ان کے بعد بھی حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن دو طرح کے چاہنے والے رہے، حیات امام میں بھی اور ان کی شہادت کے بعد بھی حسین ابن علی کے چاہنے والے دو طرح کے ہیں، دو طرح کے رہے۔ وہ صرف حسین کی فضائل سے محبت کرتے تھے، ان کی عظمت کو مانتے تھے فضائل کو سننے کے بعد، اور کچھ ان کے مقصد میں شریک تھے۔ تمہارے سامنے کی مثال ہے، جب امام علی مقام مدینے کو چھوڑ رہے تھے، حسین ابن علی مدینے سے نکلا چاہتے تھے، تو مدینے میں حسین کے چاہنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ چاہنے والے تھے، اور ایسے چاہنے والے تھے جنہوں نے، ان میں سے ابھی ایسے لوگ موجود تھے مدینے کے اندر جنہوں نے خود نبی کو حسین سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تھا، ایسے لوگ بھی موجود تھے اور سب حسین سے محبت کرتے تھے مدینے میں، جب امام علی مقام مدینے کو چھوڑ رہے تھے۔ یہ مدینے والے چاہنے والے تھے اور ایسے چاہنے والے تھے کہ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سب امام کی خدمت میں آنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے، فاطمہ زہرا کے لال نبی کے نواسے، آپ مدینے کو نہ چھوڑیں، حالات خراب ہیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ مدینے میں رہیں، یہاں محفوظ رہیں گے، آپ مدینے سے باہر نہ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہیں امام کے جانے کا غم تھا، احساس تھا۔ تو یہ چاہنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ اگر چاہنے والے نہیں ہوتے تو امام کو روکتے بھی نہیں، اور جانے کے امام کے جانے کا غم بھی نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں آنسو کا ہونا اور امام کو روکنا بتا رہا کہ یہ سب حسین کے چاہنے والے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کے نواسے، فاطمہ زہرا کے لال، امام وقت، آپ مدینے میں رہیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، باہر نہ جائیں، آپ مدینے کو نہ چھوڑیں، یہی تو کہہ رہے تھے، اور آپ مجالس کو سنتے بھی ہیں۔ جیسے آپ سے بتائیں کہ انہیں یہی کہنا چاہیے تھا، کیا انہیں یہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ مدینے کو نہ چھوڑیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے؟ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا، حسین اگر آپ مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر مدینہ رہنے کے قابل نہیں، آپ بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ مدینے سے چلے جائیں گے تو مدینہ رہنے کے قابل کہاں ہے؟ آپ تو روح مدینہ ہے، جانے مدینہ ہے، یا اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہی تو کہنا چاہیے تھا انہیں، اگر یہ چاہنے والے تھے، یہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مدینے سے نہ جائیں، یہ کوئی کہنے کو تیار نہیں تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ نہ کہہ کر یہ کہا ہوتا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو شاید یہ حالات نہیں بنتے جو بنے۔ اگر یہ کہتے ہیں تو
یہ بھی حسین کے چاہنے والے تھے کہ جو حسین سے محبت تو کرتے تھے، حسین کے فضائل کا علم تو رکھتے تھے، اور امام کے جانے کا غم بھی تھا انہیں، یہ سب چاہنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ چاہنے والے تھے۔ اور جو کربلا میں حسین کے ساتھ آ گئے تھے وہ بھی حسین کے چاہنے والے تھے۔ لیکن کیا مدینے والے اور کربلا والے دونوں برابر ہیں؟ دونوں کے کردار میں یکسانیت ہے؟ نہیں، بالکل نمایاں فرق ہے۔ جو مدینے میں تھے وہ حسین کے چاہنے والے تھے، فضائل سے واقف تھے، لیکن حسین سے کہہ رہے تھے کہ آپ مدینے کو نہ چھوڑیں، مدینے سے نہ جائیں، یہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور جو کربلا میں آ گئے تھے وہ چاہنے والے کیسے؟ ان سے خود امام علی مقام کہہ رہے تھے کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی کے ساتھ جانے کی اجازت دیتا ہوں، یہ فوجی کفار شام میرے سر کی طرف گار ہے، تمہارا راستہ نہیں روکے گی۔ اور جلتے ہوئے چراغ کو خاموش کر دیا، اگر یہ روشنی اٹھنے سے رکاوٹ بن رہی ہے تو میں چراغ کو خاموش کیے دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ۔ تو ان سے حسین کہہ رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ فاطمہ زہرا کہ اگر 70 مرتبہ قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ اگر 70 مرتبہ قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، تب بھی آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ آپ کے گھر سے بہتر گھر کس کا ہے؟ آپ کا گھر سے گھر بہتر گھر کس کا ہے؟ تو دونوں چاہنے والے تھے، مدینے والے بھی، کربلا والے بھی۔ مدینے والے حسین سے محبت کرتے تھے لیکن مقصد میں شریک ہونے کو تیار نہیں تھے، اور جو کربلا میں حسین کے چاہنے والے تھے وہ حسین سے محبت بھی کرتے تھے اور مقصد کے شریک بھی تھے۔ اب دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ نہ امام علی مقام نے، حسین ابن علی نے مدینے والوں کے لیے کوئی تعریفی جملہ کہا کہ کوئی ایسے چاہنے والے تھے کہ جب میں مدینہ چھوڑ رہا تھا تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب گریہ کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، ان کی تعریف میں ایک جملہ نہیں کہا۔ اور جو کربلا میں تھے ان کے لیے کہا جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اور پھر وقت کے امام نے کہا کربلا کے شہیدوں، تم پر میرے ماں باپ قربان، صلوات بھیجتے محمد والے۔ مقصد کے شریک نہیں تھے، اور کربلا والے حسین سے محبت بھی کرتے تھے اور حسین کے مقصد میں تحریک میں بھی شریک تھے۔ عزیزوں بس گزارش کیجیے کہ حسین کا چاہنے والا بننا ہے تو مدینے والوں کی طرح نہ بنو، کربلا والوں کی طرح بنو، صلوات بھیجتے محمد والے۔ یہ بات درمیان میں پیغام کے طور پر آ گئی، اہل بیت کا چاہنے والا بننا ہے تو پھر فضائل سے بھی محبت کیجیے اور ان کے مقصد میں بھی شریک رہیے۔ اب میں نے کل کے جملہ دہرانا چاہ رہا ہوں، امام سجاد سے لے کر 11ویں امام تک جو اماموں نے دین کو پہنچایا ہے وہ کس کے ذریعے پہنچایا؟ غلاموں کے ذریعے، کنیزوں کے ذریعے، ان کی تربیت کی، اور جب وہ تبلیغ کے لائق بن گئے کہ یہ جان کر عوام میں تبلیغ کر سکتے ہیں، انہیں آزاد کر دیا، جا کر تبلیغ کرو، ہمارے پیغام کو پہنچاؤ۔ ان میں سے ایک جانے والا کا نام ہے ابو حمزہ شمالی۔ دعائے ابو حمزہ شمالی بھی مسجد میں ہوگی یہاں پر۔ ابو حمزہ شمالی 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور تک گزرے ہیں۔ ابو حمزہ شمالی کو امام نے بلایا، بلانے کے بعد کہا ابو حمزہ شمالی ہم تمہیں ایک پیغام دے رہے ہیں، ہمارا پیغام ہمارے چاہنے والوں کو پہنچاؤ۔ دیکھیے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام خود نہیں پہنچا سکتے تھے، حالات ایسے تھے۔ اور یہ پیغام عوام تک جانے کے امام کو حالات نہیں تھے۔ ابو حمزہ شمالی سے کہا ابو حمزہ شمالی ہمارا ایک پیغام ہے تمہارے لیے، اور ہمارا یہ پیغام ہمارے چاہنے والوں کو پہنچاؤ جہاں تک پہنچا سکتے ہو۔ کہا مولا پیغام کیا ہے؟
کیا پیغام پہنچاؤں آپ کا اپنے چاہنے والوں کو؟ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے امام زمانوں مکان کے اوپر اختیار رکھتا ہے. امام سے چاہا تھا کہ ہمارا پیغام ہمارے چاہنے والوں کو پہنچے، وہ پیغام میں بعد میں بتاؤں گا. امام نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں ابو عبد الصمالی، میرا یہ پیغام میرے چاہنے والوں کو پہنچاؤ. ایمان کی چاہت تھی کہ پیغام چاہنے والوں تک پہنچے. ایمان کی چاہت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت بتائیں، امام نے چاہا کہ میرا پیغام میرے چاہنے والوں کو پہنچے، تو امام کا یہ پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پہنچا. سامنے کا ثبوت ہے. امام نے چاہا اس وقت تھا، لیکن امام کا پیغام میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ تک پہنچ رہا ہے. ابو حمزہ عثمانی کے وسیلے سے ابو حمزہ عثمانی نے ذمہ داری کو پورا کیا، پیغام پہنچایا، اور بعد والے چاہنے والے امام کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، پہنچا کے رہیں گے. پیغام کیا؟ ابو حمزہ عثمانی ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ. ہمارے چاہنے والوں، تم جہاں بھی رہتے ہو، جس بستی میں، جس علاقے میں، جس فیکٹری میں، جس مارکیٹ میں، جہاں بھی رہتے ہو، جہاں بھی کام کرتے ہو، تمہیں اپنا کام دوسروں سے زیادہ ایمانداری سے کرنا چاہیے. جہاں بھی کام کرتے ہو، جس کارخانے میں کرتے ہو، جس فیکٹری میں کرتے ہو، جس ادارے میں کرتے ہو، جس بازار میں کرتے ہو، جہاں بھی کام کرتے ہو، تمہیں اپنا کام دوسروں سے زیادہ ایمانداری سے کرنا چاہیے. اور اس لیے کرنا چاہیے جب دوسرے عقیدے کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ تمہاری ایمانداری کو دیکھیں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جن کا وہی ویسا ہے ان کا امام کیسا ہوگا. سرکار کہتے ہیں اچھے کردار کے ساتھ جہاں بھی رہو، جس بستی میں رہو، جس ماحول میں رہو، جہاں بھی رہو، اچھے کردار کے ساتھ. اب اچھا کردار کیا ہے؟ بس اچھا کردار کیا؟ اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارو. اچھا کردار یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو بھی پاک رکھے، زبان ہی کو نہیں اپنے دل کو بھی پاک رکھے، دل ہی کو نہیں اپنے دماغ کو بھی پاک رکھے، دماغ ہی کو نہیں اپنی روح کو بھی پاک رکھے. یہ اچھا کردار. اچھا کردار انسان کا یہ ہے کہ اس کی زبان بھی پاک ہو، زبان ہی نہیں دل بھی پاک ہو، دل ہی نہیں دماغ بھی پاک ہو، دماغ ہی نہیں روح بھی پاک ہو. یہ اچھا کردار. زبان کی طہارت یہ ہے کہ زبان جھوٹ کی بیماری سے پاک و محفوظ ہو. انسان جھوٹ نہ بولے زبان سے، یہ زبان کی طہارت ہے. زبان کہیں سے پاک ہو؟ جھوٹ سے پاک و محفوظ ہو. اور پھر امام نے فرمایا جھوٹ کی خرابی کو سمجھو. جھوٹ کتنی خراب عادت ہے انسان کی. جھوٹ بولنا کتنی بڑی برائی ہے. جھوٹ کی برائی کو، خرابی کو اس سے سمجھو کہ جھوٹے آدمی کی سچی بات پر بھی اعتبار نہیں ہوتا. سرکار کہتے ہیں محمد والے محمد تو زبان جھوٹ سے پاک ہو، دل شک سے پاک ہو. یہ دماغ برے خیال سے پاک ہو اور روح کفر و شرک سے پاک ہو. زبان کی طہارت یہ کہ جھوٹ سے پاک ہو. دل کی طہارت یہ کہ شک کی بیماری سے پاک و محفوظ ہو. اور عزیزو یاد رکھیں، شک زندگی کے لیے درد ہے اور یقین زندگی کے لیے دوا. انسان شک کی مزاج بن کر نہیں، صاحب یقین بن کر زندگی گزارے. اس لیے کہ شک زندگی کے لیے درد ہے اور یقین زندگی کے لیے دوا ہے. شک کی خرابی کو اور یقین کے فائدے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے سمجھ لیں جو حالت شک میں زندگی گزارتا ہے وہ اقتدار پانے کے بعد بھی پریشان بنا رہتا.
اور جو یقین کی حالت میں زندگی گزارتا ہے وہ تختہ دار پر چڑھنے کے بعد بھی مطمئن رہتا ہے. صلوات بھیجو محمد والے دماغ کے تعریف کے دماغ برے خیال سے پاک و محفوظ ہو. دماغ میں برا خیال نہیں ہے. بات بہت اچھی ہے, بہت بلند ہے, بہت جالب ہے, بہت جالب ہے کہ دماغ میں انسان برا خیال نہ لائے. بات بہت بلند ہے لیکن ہے بہت مشکل. جی اپنے دماغ میں کبھی برا خیال نہ آنے دینا بہت مشکل ہے. اور دماغ کو برے خیال سے پاک رکھنے کے لیے اس کے لیے علماء اخلاق نے کہا ہے کہ انسان کا دماغ بھی برے خیال سے پاک و محفوظ ہو. انسان اپنے دماغ کو بھی برے خیال سے بچائے. اس لیے کہ گناہ کا کرنا مثل آگ کے ہیں. گناہ کو انجام دینا آگ کی طرح ہے اور دماغ میں برا خیال لانا دھوئیں کی طرح. جی برا خیال جلاتا تو نہیں ہے لیکن زندگی کو میلا ضرور کر دیتا ہے. صلوات پھیلتے محمد والے محمد. روح کی دعوت کی روح کو شرک کی بیماری سے پاک و محفوظ ہو. اور جب انسان اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو وقت کا امام لائق سلام بھی قرار دیتا ہے, لائق مبارکباد بھی قرار دیتا ہے. بس میں سائز کو مربوط کر رہا ہوں. اگر انسان اپنے جسم کے ساتھ روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو وقت کا امام لائق سلام بھی قرار دیتا ہے, لائق مبارکباد بھی قرار دیتا ہے. مالک اشتر کون تھے؟ غیر معصوم تھے. لیکن اگر جسم کے ساتھ روح کو پاکیزہ بنایا تو علی جیسے امام نے کہا مالک اشتر میرے لیے اسی طرح مددگار ہے جس طرح میں پیغمبر اسلام کے لیے رہا. جملے کی لذت کو آپ اور محسوس کر لیں. میں بدل کر جملہ آج کرتا ہوں. مالک اشتر نے اگر اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنایا تو علی جیسے امام نے کہا مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی مددگار رہے جس طرح میں پیغمبر کے لیے رہا کرتا تھا. جملے کی لذت کو اور محسوس فرما لیں. ملک جس کی شجاعت کا قصیدہ پڑھے اسے علی کہا جاتا ہے اور علی جس کی شجاعت پہ ناز کرے اسے مالک اشتر کہا جاتا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے یہی مالک اشتر ہیں کہ جب ابو ذر غفاری حالت اعتذار میں تھے. دیکھیے ابو ذر غفاری بھی اہل بیت کے جانے والے اور مالک اشتر بھی. جب ابو ذر کا آخری وقت تھا اور ایک بیٹی قریب میں تھی, ابو ذر نے کام کے ہوئے ہاتھوں سے کچھ مٹی کو جمع کیا اور فیصلہ تھا زندہ روح ہو کر لے کے بچے کو قریب میں بٹھایا اور بیٹی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ابو ذر نے کہا عالم تنہائی میں, عالم مسافرت میں, عالم غربت میں میری بیٹی جب تک تو میری زبان سے ذکر پروردگار کو سنتی رہنا تو مطمئن رہنا تیرا باپ زندہ. لیکن جب روح پرواز کر جائے تو بس میری بیٹی اتنا کرنا کہ میرے چہرے پر چادر کو ڈال دینا, راستے پر جا کر کھڑی ہو جانا. وہاں سے قافلہ گزرے گا, قافلے والوں کو میرے بھرنے کی خبر دینا, وہ مجھے غسل بھی دیں گے, کفن بھی پہنائیں گے, دفن بھی کریں گے. بچے کو پاس میں بٹھایا, ذکر خدا میں ابو ذر مصروف ہوئے. جب تک ابو ذر کی زبان سے بیٹی ذکر پروردگار سنتی رہی کہ مطمئن تھا. لیکن ایک مرتبہ باپ کی زبان خاموش ہوئی اور بچی کی زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. باپ کی وصیت کے مطابق چہرے پر چادر ڈالی, راستے پر جا کر کھڑی ہوئی اور جب کچھ دیر کے بعد قافلہ دکھائی دیا آتا ہوا تو ابو ذر کی بچی نے کہا قافلے والوں میرے باپ کا جنازہ میرے کو روکوانا. میرا باپ صحابی پیغمبر ابو ذر تو ہے وہ عالم غربت میں انتقال کر گیا, میں تنہا ہوں صحرا میں. قافلے والوں نے سنا, اپنے سروں سے باتوں اتارے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے قریب میں آئے اور ہر قافلے والا کہہ رہا تھا کفن ہم دیں گے, کفن ہم دیں گے. اسی قافلے میں مالک اشتر بھی موجود. یہ قافلہ کوفے میں تھا جو حج کے لیے جا رہا تھا رمضان سے ہوتا ہوا.
مالک کے سب سے کا کفن ہم دیں گے، اور کفن اس کپڑے میں دیں گے جو میری ماں نے مجھے احرام حج کے لیے دیا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی اور ابو ذر کی میت کو قبر میں اتارا گیا، اور جب میت کو قبر میں رکھ دیا گیا تو مرتبہ قافلے والوں نے ابو ذر کی بچی سے کہا اگلی بار باپ کا چہرہ دیکھ لیں۔ ابو ذر کی بچی قبر کے کنارے بیٹھی، قبر میں لیٹے ہوئے باپ نے اور جملہ کہا، اے میرے غریب الوطن بابا، اے میرے بیکس بابا، آپ تو چلے گئے، لیکن ذرا یہ بتائے کہ یہ آپ کی بیٹی ویرانے میں کہاں جائے؟ نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ دین ہے، یہ بیٹی کہاں جائے آپ کی؟ مالک نے تب پھر آگے بڑھے، بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، یتیم ہے، اب تک گھبرا رہی ہے کہ آج سے ہمیں اپنا باپ سمجھنا، ہم تیری ویسی پرورش کریں گے جیسے باپ اپنی بچی کی پرورش کرتا ہے۔ میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی، اگر آپ کا سایہ سب سے اٹھا تو کسی نے منہ پر تماچے نہیں لگائے، کسی نے کانوں سے گوشوارے نہیں اٹھائے، کسی نے سر سے چادر نہیں اتاری، سر پر ہاتھ رکھنے والے موجود تھے، لیکن حائل حسین کی بیٹی سبحانہ، حسین کی یتیمہ، آواز سنی آنا قبل حسین میں کربلا، کوئی تماچے لگا رہا تھا، کوئی گوشوارے اٹھا تھا۔ سورہ الحمد کی تلاوت فرماتے